دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑا دن، نہ صرف دنیا بلکہ تاریخ اسلام کا سب سے بڑا دن۔ اس دن سے پہلے مکہ کے اندر چند ہی لوگ مسلمان ہوا کرتے تھے، اور اس دن کے بعد کچھ ہی عرصے کے اندر مسلمان دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور بن گئے، اور 3 کانٹیننٹس کے اوپر مسلمانوں کی حکومت تھی۔ اتنے بڑے امپائر کو آرگنائز کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کیلنڈر بنایا، اسلامک کیلنڈر۔ مگر مسئلہ یہاں یہ تھا کہ اس کیلنڈر کا پہلے دن کا نام کیا رکھا جائے اور اسے کہاں سے شروع کیا جائے، تو اسے شروع کیا اسی ہی دن کے نام سے، ہجرت۔ تو اس کہانی کی شروعات کچھ ایسے ہوتی ہے کہ مکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12 سال تک کافروں کو اسلام کی دعوت دی، لیکن چند ہی لوگ وہاں پہ صرف مسلمان ہوئے۔ اس کے بعد ابو طالب کی وفات ہو گئی، اور کافروں نے یہ سوچا کہ مکہ کے اندر اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروٹیکٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو معاذ اللہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیتے ہیں۔ ابو جہل نے پلان بنایا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ کر دے گا، لیکن یہاں پہ ان کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے قبیلے سے تھے، بنو ہاشم، جو کہ ایک قریش کا قبیلہ تھا، اور قریش کے قبیلوں کے اندر یہ چیز اس ٹائم پہ عام تھی کہ قریش کے قبیلے کے کسی بھی فرد کو اگر آپ کوئی بھی نقصان پہنچاتے تھے تو وہ بنا سوچے سمجھے اپنے لوگوں کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ تو ابو جہل نے یہ پلان کیا کہ تمام قبیلوں سے ایک ایک فرد لے لیا جائے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کر دیا جائے۔ صبح ہوتے ہی یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں داخل ہو گئے، اور جیسے یہ وہاں پہ پہنچے تو وہاں پہ حضرت علی سو رہے تھے۔ یہ دیکھ کے وہ حیران رہ گئے، اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھی تشدد کیا۔ اصل میں ہوا کچھ یوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ اس سے ایک دن پہلے ہی وہاں سے جا چکے تھے۔ آپ نے ایک پلان بنایا تھا، کیونکہ آپ تک کافروں کی یہ ساری معلومات پہنچ چکی تھی۔ مدینہ خانہ کعبہ سے نارتھ کی طرف ہے، جو 400 کلومیٹر بنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساؤتھ کی طرف سفر کیا، جو یمن کی طرف جاتا ہے۔ مکے سے 5 کلومیٹر دور ہی ایک غار کے اندر آپ نے پناہ لے لی، جسے غار سور بھی کہا جاتا ہے۔ اگلے دن صبح میں ابو سفیان اور ابو جہل نے مکے کے اندر اعلان کیا کہ جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ یا پھر لے کے آئے گا تو اسے 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا۔ اس کے بعد کئی گروپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ بہت سے لوگ آپ کو ڈھونڈنے کے لیے مدینے کے راستے پہ بھی گئے، مگر ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں کوئی نشان نہ ملا۔ ایک گروپ اس غار تک بھی پہنچ چکا تھا، لیکن اس غار کے باہر ایک مکڑی نے جالا بنا دیا تھا، اور ان کافروں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر نہیں آئے۔ اس کے بعد مکے کے اندر ابو سفیان اور ابو جہل حضرت علی کے پاس گئے اور ان کے اوپر تشدد کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان سے ایڈریس جان سکیں، مگر حضرت علی نے کچھ نہ بتایا۔ تو اس کے بعد وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ گئے، اور وہاں پہ ان کی بیٹی اسما موجود تھی۔ انہوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بھی کچھ نہ بتایا، تو پھر ابو جہل نے ان کے اوپر بھی تشدد کیا۔ اس ساری صورتحال کے باوجود بھی 3 دن تک حضرت اسما مکے والوں سے چھپ کے غار سور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانا پہنچاتی رہیں۔ 3 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے ہمراہ اس غار سے نکلے۔ جب آپ غار سے نکلے تو اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے سے ہی ایک پلان بنایا ہوا تھا۔ اس وقت کے ایک شخص عبداللہ بن اریقط سے آپ نے پہلے سے ہی ملاقات کی ہوئی تھی، اور اسے اپنے 2 سب سے بہترین اونٹ بھی دیے تھے، اور اس سے کہا تھا کہ 3 دن بعد اس غار پہ آ کے ہم سے ملاقات کرنا۔ اس ساری صورتحال میں اس شخص کا انتظار کرنا اور اس کے اوپر اعتماد کرنا ایک بہت ہی رسکی کام تھا، کہیں یہ شخص بھی انعام کی لالچ میں آ کے
کہیں کافروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتہ نہ بتا دے۔ اور یہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبداللہ بن اریقط کو چننے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہ عرب کے تمام خفیہ راستوں کے بارے میں جانتے تھے۔ عبداللہ بن اریقط بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کو یمن کی طرف لے کے گئے اور بہت دور تک آپ سفر کرتے رہے۔ اس کے بعد سمندر کے راستوں سے ہوتے ہوئے آگے آپ کو انہوں نے مدینے کی طرف روانہ کر دیا۔ مدینہ سے پہلے آپ نے کچھ دن قبا کے اندر قیام کیا اور اس کے بعد آپ مدینہ کی طرف تشریف لے گئے۔ مدینہ والوں نے آپ کا ایسا استقبال کیا کہ اس استقبال کو آج بھی دنیا یاد رکھتی ہے۔ وہ ایک ایسا استقبال تھا کہ ایک بادشاہ کا استقبال جس طریقے سے واقعی کیا جاتا ہے۔ وجب الشکر علینا ما دعا للہ۔ آپ کا استقبال جب مکمل ہوا تو تمام مسلمان کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر پہ قیام کریں۔ تو یہ فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اونٹنی پہ چھوڑا اور کہا کہ جہاں پہ یہ اونٹنی جا کے بیٹھے گی میں وہیں پہ قیام کروں گا۔ پھر اونٹنی ایک جگہ بیٹھی اور مسجد نبوی بھی وہیں پہ بنائی گئی تھی۔ مدینہ والوں کا یہ فیصلہ ایک ایسا فیصلہ تھا جو پورے مدینہ شہر کی تاریخ بدلنے جا رہا تھا۔ آنے والے وقتوں میں، آنے والے کچھ ہی سالوں کے اندر مدینہ سے ہی 3 کانٹیننٹ کے اوپر مسلمانوں کی حکومت تھی اور مسلمان دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور بن گئے تھے۔